پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں میں بات کروں گا حال ہی میں جو آج پاکستان کے اندر عام انتخابات 2024 کے حوالے سے جو بازگشت سنائی دی ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج صبح ایک جو کیس سنا کہ پاکستان میں 90 دن کے اندر اندر الیکشنز یعنی انتخابات عام انتخابات کیوں نہیں ہو رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے علی ظفر صاحب اور پاکستان اٹارنی جنرل جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ دلیلوں کو سنا اور اس کے بعد بہت دلچسپ جو ہے ریمارکس سننے کو ملے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بتایا کہ دراصل عام انتخابات پاکستان میں جو ہونے ہیں اس کی تاریخ کا حتمی اعلان جو تھا وہ صرف اور صرف صدر پاکستان نے کرنا تھا آئین کے مطابق، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ صدر پاکستان نے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ جلد سے جلد ان سے مشورہ کریں آ کے اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان باہمی مشورے سے کیا جائے، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ صدر پاکستان کو یہ بتایا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، صدر پاکستان کو ہم آن بورڈ نہیں لے سکتے۔ اور یہی بات اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں بھی آج کہی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے کہا، اطہر من اللہ صاحب نے، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو خود سے جو ہے وہ ری انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی تشریح کرنا شروع کر دی اور نیا آئین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات سے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین سے نابلد ہے، یا اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ آئین سے نابلد ہے، یا پھر دونوں آئین کو تو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کس قدر بے وقوف، احمق اور غلام ہے شاید وہ اس سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں صرف ایک مکالمہ کر رہے تھے۔ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اگر ان دونوں کو آئین کا نہیں پتا تو پھر آئین کو کون اس کی تشریح کرنے پر اس طرح سے مجبور کر رہا ہے۔ تو ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان دراصل جوڈیشری، ملٹری، میڈیا، ملا اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کا ہے، تو بیوروکریسی کو بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ سمجھیں کہ یہ ادارے ہیں جو اس ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور اس ملک میں اپنے پنجے گھاڑ کر یہ ادارے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بچے، ان کی آل اولاد اور ان کی آنے والی نسلیں اس ملک کی غلام عوام پر مزید حکومت کریں گی آئندہ آنے والے وقتوں میں، کیونکہ یہ عوام جو ہے یہ بہت جلد چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ مثلا آج میڈیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے گن گا رہا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گن گا رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کی، عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، یہی پاکستان چاہتا تھا۔ تو یہ تو پاکستان آج سے نہیں چاہ رہا، آج سے 2 سال پہلے سے چاہ رہا ہے، جب 10 اپریل 2022 کو جناب عمر عطا بندیال صاحب نے پارلیمنٹ کی رولنگ کو اوور رائٹ کر کے، حسن سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کی رولنگ جو تھی انہوں نے ان کو غیر آئینی قرار دیا۔ پاکستان تو انتخابات تب سے چاہ رہا ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیں۔ پھر انہی عمر عطا بندیال صاحب نے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے لیے ایک تاریخ باقاعدہ بتائی کہ پنجاب میں اور کے پی کی اسمبلیوں کو جو ڈیزالو کر دیا گیا تھا ان میں عام انتخابات فوری طور پر ہونے چاہیے۔ وہ انتخابات 8 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، آج تک نہیں ہوئے، اور وہ دونوں غیر قانونی حکومتیں آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ میڈیا گن گا رہا ہے اسی الیکشن کمیشن کے جس نے وہ انتخابات آج تک نہیں ہونے دیے، اور آج بھی جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے، سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو باور کروایا کہ
پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 48 کے تحت یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے یہ تاریخ نہیں دی۔ آج 2 نومبر 2023 ہے۔ 7 نومبر 2023 کو کے بعد بقول سپریم کورٹ کے قابل عزت قابل احترام جج صاحب اطہر من اللہ، وہ ہر عمل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ تو پھر اگر وہ سب غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آج 2 نومبر 2023 کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یاد کیوں آیا کہ پاکستان میں عام انتخابات ہونے چاہیے؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ہمیشہ سے موجود تھی۔ کیا اس کو یہ پہلے نہیں پتا تھا کہ آئین کیا کہتا ہے، آئین کے مطابق کیا کچھ ہونا چاہیے؟ وہ آئین جو آج وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ آج سے 2 سال پہلے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ چلیں چھوڑیں، ہم آئے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے، وہ جو کرنے جا رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو انتخابات بقول الیکشن کمیشن کے 11 فروری کو ہوں گے، کیا وہ آئینی ہوں گے؟ اطہر من اللہ صاحب کے بقول 7 نومبر کے بعد تمام جو بھی اس کے بعد ہوگا وہ سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ چلیں، جو 54 ڈیز کا ریلیکسیشن بقول قوانین کے جو ماہرین ہیں موجود ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے 29 جنوری کو۔ تو 29 جنوری کو جب وہ 54 ڈیز کا بھی ریلیکسیشن ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جو 30 جنوری ہے، اس کے بعد کا جو دن ہے، ان کو کون دیکھے گا؟ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں پچھلے 8 مہینے سے کام کر رہی ہیں، ان میں سے 5 مہینے کیا ان کے غیر قانونی ہیں یا نہیں ہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا یہ ملک اتنا ہی غلام ہے کہ یہ کوئی کام قانونی اعتبار سے کرنے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جی ہاں، جب اس ملک کی عوام ان اداروں کا جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، ان کو اپنے اوپر ہر جائز اور ہر ناجائز طریقے سے حکمرانی کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو یقیناً انہی کی آگے نسلیں اس ملک کو اپنے قابو میں رکھیں گی اور اسی غلام عوام پر حکومت کرتی رہیں گی۔ کیونکہ پاکستان سے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ آج سے نہیں، پچھلے 75-76 سالوں کی بات بتا رہا ہوں، جو پاکستان کے اعلیٰ ادارے گنے جاتے ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور ہو گیا، یو ای ٹی ہو گیا، آپ کا یہ پنجاب یونیورسٹی ہو گیا، یا آپ کا کہہ لیں کنگ ایڈمنڈ میڈیکل کالج ہو گیا، کنیڈ کالج ہو گیا، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہو گیا، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز ہو گیا، یہ ایف سی کالج ہو گیا، جتنے ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے، ان کے پڑھے لکھے وہ حضرات جو ایکسل کر جاتے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں، وہ اس ملک میں نہیں رہتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان اس وقت ان لوگوں کے ساتھ چلایا جا رہا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ریند کھوند، اس ریند کھوند سے یہ پاکستان چل رہا ہے۔ اور اس میں حکومت کون کر رہا ہے؟ اس ملک میں حکومت وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دراصل ریند کھوند پر حکومت کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو wise people, are the people who are known as participants، جو ملک کی سیاست میں ہونے والی فیصلہ سازی کو ہمیشہ بغور دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو ادارے سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں عام انتخابات ہونے چاہیے، یہ کون سے ادارے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ دن پہلے پاکستان میں نگران حکومت کے وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی لاہور میں پتہ نہیں کیوں گئے، کیونکہ وہاں پہ ایک لڑکی نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو خیر شاید کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو وہاں پر یوتھ کا مزاج دیکھ کر متعلقہ اداروں کے جو کرندے وہاں پر
یونیفارم میں یا بغیر یونیفارم میں موجود تھے، انہوں نے اس مزاج کا ایک ہلکا سا مزہ چکھا ہے، اور وہ مزہ چکھنے کے بعد اب وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہونا لازمی ہے۔ تو اس لیے شاید آج 2 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پھرتیاں، پاکستان کے الیکشن کمیشن کی پھرتیاں، اور جس کا یہ کہنا تھا کہ صدر پاکستان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے تاریخ دینے کا، آج ان سے مشورہ کرنا، اور اس مشورے کے بعد اب صدر پاکستان کیا فرمائیں گے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کا جواب کسی ذی شعور کے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو رچایا جاتا ہے اس غلام عوام کو مزید بیوقوف سے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب کب تک چلے گا؟ یہ جب تک چلے گا جب تک عام عوام غلامی کی زنجیریں نہ توڑ دے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارا پیسہ جو ہم خون پسینہ بہا کے کماتے ہیں، اس کے ذریعے سے جب نگران حکومتیں عیاشی کرنا شروع کر دیں اور عام عوام خاموشی سے بیٹھی دیکھتی رہے، پاکستان کا آئین کہیں نہیں، پاکستان کی عدالتیں کہیں نہیں ہیں۔ یہی عدالتیں کہتی تھی کہ پنجاب میں اور کے پی میں انتخابات کروائے جائیں، نہیں ہوئے۔ یہی آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے، آئین کہیں نہیں ہے، عدالت خود بھی کہہ رہی ہے، لیکن سب یہ ملک چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ ادارے جو کہتے ہیں وہ قانون ہے، یہ جب کہنا شروع کریں گے آج انتخابات ہو جائیں، یہ تاریخ کو انتخابات ہوں گے، اس تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے، اس تاریخ کو فلاں شخص چاہے وہ کرمنل ہے وہ اس ملک میں آ جائے، ملک کا وزیر اعظم بن جائے، ملک کا وزیر خزانہ بن جائے، ملک کا چاہے سربراہ بن، جو مرضی بن جائے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کیونکہ ان اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ جو کہیں گے وہی قانون ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا حل صرف اور صرف پاکستانی عوام کے پاس ہے۔ جس دن پاکستانی عوام فیصلہ کر لے گی کہ انہوں نے آزادی سے رہنا ہے، اس دن یہ تمام ادارے اپنا سر تسلیم خم کر لیں گے۔ شکریہ۔